ویلکم بیک. تو یہ نانا کرتے ہاں ہاں کیسے ہو گئی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے؟ یہ ٹرمپ صاحب نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ $397 بلین. ٹرمپ صاحب نے چلیے ہمیں تو خوش کر ہی دیا، لیکن بھارت میں اوبیسلی بڑی پریشانی ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ہم پہ احسان نہیں کیا، پہلے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا، یہ ایک ایگریمنٹ کے چیزیں ہو رہی ہیں. بلکہ بائیڈن صاحب نے تو پچھلے سال شاید 420 یا 22 بلین ڈالر پاکستان کو اسی کھاتے میں دیے تھے. اور یہ بنیادی طور پہ F-16 جو انہوں نے ہم نے جو ان سے خریدے ہوئے ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے ہیں، ان کی اپ کیپ کے لیے ہیں. اور وہ ان کا خیال یہی ہے کہ یہ F-16 جو ہیں چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی مینٹیننس کو صحیح رکھا جائے. سر دیٹس سو سمپل. اس سے بھارت کو کیا پریشانی؟ بھارت کو یہ پریشانی ہے، اور ہمارا چونکہ دشمن ملک ہے تو ہونی بھی چاہیے، سچی بات ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ہمیں بھی ہوتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دے دیے، لیکن کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے امریکہ کو کہ اس کا اینڈ یوز کیا ہے؟ اینڈ یوز سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دیتے ہیں، ان کی مینٹیننس رکھیں F-16 کہ خراب نہ ہوں، صحیح حالت میں رہیں. لیکن F-16 تو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، یہ تو ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بزنس اور ڈیفنس کو علیحدہ علیحدہ کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو پاکستان خلاف ورزی کر رہا ہے ایگریمنٹ کی جو اس نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے. اور وہ بلکہ پچھلے دنوں، کیونکہ کل 27 فروری تھا نا، تو بالا کوٹ کا اور اس کے بعد جو ہمارا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں ہم نے ابھینندن کو پکڑا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ F-16 تو بھارت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ تو امریکہ نے بڑی زیادتی کی ہے. بلکہ وہاں کانگریس پارٹی نے کوسچنز ریز کیے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے. انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی 13 فروری کو وہاں موجود تھے امریکہ میں، اور بڑا کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تعلقات ایک نیا موڑ لے رہے ہیں، تاریخی ہمارے تعلقات ہیں. تو آتے ہی پہلا تحفہ جو ٹرمپ انتظامیہ نے مودی صاحب کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے. تو بہت سخت کرٹیسزم ہو رہا ہے مودی صاحب کی حکومت پہ کہ آپ کی تو سفارتی ناکامی ہے، کہ پاکستان کو اس کے باوجود کہ پاکستان کے اس وقت بھی کوئی تعلق، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا نئی انتظامیہ کے ساتھ، اس کے سوا کہ ہمارے وزیر اعظم نے مبارکباد کا خط لکھ دیا، ہمارے شاہ صدر نے بھی لکھ دیا ہوگا، مبارکباد دے دی ہوگی، ہمارے وزیر خارجہ نے مارکو روبیو کو دے دی ہوگی، خواجہ آصف صاحب نے اپنے ڈیفنس سیکرٹری جو ان کے ہیں پیٹ ہیگسیت ان کو دے دی ہوگی. لیکن اور تو ان کی جانب سے بھی کوئی رسپانس وغیرہ نہیں ہمیں نظر آیا. تو کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوا. مودی صاحب وائٹ ہاؤس بھی ہو کے آ گئے، لیکن دوسری جانب پاکستان کو تو بڑی کامیابی مل گئی کہ یہ اپروو ہو گیا $397 ملین. تو یہ پاکستان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ابھی کچھ نہ کچھ اس کے انٹرسٹ ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے بھارتی تجزیہ کاروں کا کہ ان کا انٹرسٹ شاید طالبان کے حوالے سے ہے، افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ پریشر بلڈ کریں گے افغانستان پہ کہ جو $7 بلین کا وہ اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں پیچھے، وہ واپس کریں ان سے. طالبان نے تو بڑے واضح انداز سے کہہ دیا ہے کہ آپ بھول جائیں، آپ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، یہ تو ہمارا مال غنیمت ہے جو ہم نے آپ سے ہم نے ایک آپ سے جدوجہد آپ کے خلاف کی ہے اور آپ کو ہم نے ہرایا ہے، شکست سے دو چار کیے، تو ہمارا تو مال غنیمت ہے، مال غنیمت کو واپس کرتا ہے. تو ہمارا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، بھول جائیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ طالبان اوبلائش کرنے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود بھی میرے اپنے خیال میں آپ دیکھیں گی کہ ٹرمپ کسی نہ کسی اسٹیج پہ طالبان کے ساتھ انگیج کریں گے، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی کرتی رہی ہے، لیکن ٹرمپ کا زیادہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ دوحہ ایکارڈز انہوں نے ہی کروائے تھے، تو اور وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں بالکل ایک تھوڑا ٹیررزم کے حوالے سے اگر دیکھیں نا F-16 کے لیے انہوں نے ہمیں دے دیے کہ یہ طیارے جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے استعمال ہوں، تو کہیں نہ کہیں امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں تو یہ ہوگا نا کہ ISS وغیرہ یا القاعدہ وغیرہ دوبارہ سر نہ اٹھائیں. تو اس کانٹیکس سے ممکن ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ انگیج کریں. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ طالبان کے تقریباً $7 بلین فریز کیے ہوئے ایسٹس
امریکہ نے اور ویسٹرن کنٹریز ہیں، تو طالبان اس کی بات تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ واپس دیں. یہ ممکن ہے کہ طالب وہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، اگر آپ اکوپمنٹ واپس نہیں کرتے تو پھر سارے جو پیسے آپ کے ہیں ہمارے پاس، ہم نے فریز کیے، وہ ہم ہی لے لیں گے آپ سے، وہ پھر ہم آپ کو واپس نہیں کرتے. تو اس قسم کی بھی بات چیت ہوگی. لیکن دوسری جانب جہاں بھارت کے لوگ یہ اب مودی سرکار کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بقول ان کی سفارتی ناکامی پر، وہاں پہ بہت سے لوگ اس بات کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں بھارتی میڈیا میں خاص طور پہ، اور اپریشیٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کے وزٹ کو، کہ دیکھیے امریکہ بھارت کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے. امریکہ نے خود ہی آفر کر دی ہمیں کہ آپ 5th جنریشن جو ہیں فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ہم سے لے لیے، F-35 لائٹننگ ایئر کرافٹ، اور وہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ F-35 تو امریکہ نے ابھی ترکیے کو بھی نہیں دیے، ان کو بھی دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ نیٹو کے دونوں ممبر بھی ہیں، لیکن بھارت کو انہوں نے دے دیے. اچھا، بھارت کے لیے یہاں یہ ایک سفارتی کامیابی آپ کہہ لیجئے، لیکن تھوڑی بہت مشکلات بھی ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہیں کہ بھارت بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ جنرل الیکٹرک کے F-404 انجنز ہیں، جو ان کا لائٹ ایئر کرافٹ، کمبیٹ ایئر کرافٹ نہیں ہے تیجا، اس میں وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ انجن، وہ ابھی تک ان کو نہیں ملے. پھر تھوڑا سا امپرووڈ ورژن ہے تیجا مارک 2 میرے خیال میں اسے کہتے ہیں، اس کے لیے ان کو F-414 انجن چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ان کو چاہیے، وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کی انڈیجنس پروڈکشن کریں. تو جنرل الیکٹرک تھوڑا بہت اس معاملے میں انہوں نے بھی کوئی، اور یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات کے بعد، اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، جو کہ ایک بہت سیٹ بیک بھی ہے بھارت کے لیے. تو یہ سیٹ بیک ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا، جبکہ امریکہ یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ ہم سے F-35 لے لیں، اور اسی قیمت تقریباً بنتی ہے، آپ کہہ لیجئے کہ $80 to $100 بلین اپیس. ایک ایئر کرافٹ جو ملے گا بھارت کو اس قیمت میں ملے گا. اب بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 1 سیٹ ہے، ایک پائلٹ کی جگہ اس میں. بھارت کا یہ ہے کہ 2 سیٹر ہونا چاہیے. اب اسی قسم کا طیارہ جو ہے نا وہ سوویت یونین بھی بنا رہا، رشیا بھی بنا رہا ہے، جس کو Su-57 کہتے ہیں. صحیح. وہ بھی 1 سیٹ کا طیارہ ہے، اس میں بھی ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے. لیکن پچھلے کئی سالوں سے بھارت مذاکرات کر رہا ہے روس کے ساتھ کہ آپ اس کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کریں، ری کنفیگر کریں تاکہ 2 سیٹر ہو جائے. اس کی شاید قیمت بھی کم ہے ایز کمپیئر ٹو F-35. مین وائل 2011-12 میں بھارت نے ایک پروگرام چلایا تھا کہ ملٹی رول میڈیم ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ کوئی ملٹی رول بنائیں انڈیجنسلی، لیکن اس پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا. پھر چونکہ بھارت میں ان کے جو پرانے طیارے تھے MiG-21 وغیرہ، وہ سارے بڑے پرانے ہو گئے تھے، تو کافی ان کو 30 کے قریب اسکواڈرنس چاہیے تھے. لیکن بہت پرانے چونکہ طیارے تھے، ان کو رائٹ آف کرنے پڑے، تو ان کو جلدی میں فرانس نے آفر کی، فرانس نے، کہ ہم آپ کو رافیل طیارے دے دیتے ہیں. تو پھر پچھلے کئی سالوں کے بعد 2-3 سال پہلے ہی انہوں نے 36 طیارے خریدے فرانس سے، تقریباً $8.8 بلین کے. ابھی بھی 114، مطلب 36 میں سے آپ نکال لیجئے نا، تقریباً 70 طیارے ابھی بھی ان کو مزید چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت رافیل لیتا ہے، Su-35 لیتا ہے، Su-57 لیتا ہے یا F-35 لیتا ہے، کیونکہ اب یہ مقابلہ ہو گیا ہے. اب بھارت کے لیے مشکل یہ ہے کہ F-35 جو ہے وہ ایک نیا طیارہ ہوگا ان کے لیے. اب وہ ساری فورس کو انٹیگریٹ کرنا کس طرح ممکن ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ جہاں تک رافیل کا تعلق ہے تو فرانس نے کسی حد تک یہ بھی ایگری کیا ہے کہ ہم آپ کو اس کی جو انڈیجنس پروڈکشن ہے وہ ہم آپ کو مینوفیکچر آپ کریں بھارت میں. لیکن F-35 کے لیے ایسی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ بھی یاد رہے کہ جو رافیل طیارہ ہے وہ سلائٹلی قدرے مہنگا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کچھ میزائلز بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں کافی کچھ چیزیں ہیں
جو کہ ان بلٹ ہیں، اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے. لیکن بھارت اس کو ایک کامیابی تو یہ ملی ہے کہ تمام لوگ کنٹریز اس کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے خریدیے. تو پاکستان کے لیے آبویسلی ایک بڑا ایک تھریٹ تو ہے ایونچولی، کیونکہ نہ صرف امریکہ سے یہ F-35 کی آفر ہے، اس کے علاوہ جیولن جو ہیں اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز وہ بھی وہ لے رہا ہے. اس طرح آرٹلری کے کانٹیکس میں ایک ہے اسٹرائکر، وہ بھی امریکہ سے لے رہا ہے. تو امریکہ سے ایکوزیشن تو بڑھ رہی ہے بھارت کی، تقریباً 24 سے 30 بلین ڈالر کی آپ کہہ لیں کہ ہو گئی ہے. تو اب ٹرمپ کو وہ انکار کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ اگلے 4 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں بھارت کے لیے. تو مودی صاحب کا جو مزاج ہے وہ ٹرمپ کو انکار کرنے والا تو نہیں ہے. کیا ٹرمپ ان کو اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا ٹیرفز نہیں لگیں گے بھارت پہ، ٹیرفز واپس لے لیے جائیں گے؟ جو انلیگل امیگرنٹس کا مسئلہ ہے، کیا اس پہ بھارت کے معاملے میں کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی جائے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے؟ کیونکہ آفٹر ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مزاج ہے، ابھی کلیشے بھی ہو گیا ہے کسی حد تک، ہے ٹرانزیکشنل. وہ لے اور کیا دے سکتے ہیں، کیا لے سکتے ہیں، وہ بنیادی کرائیٹیرین ہے ان کے لیے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہے، یا مجھے اگر نہیں تو ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہے. تو سارا معاملہ اس وقت ہم کل ڈسکس کریں گے یوکرین کی صورتحال اور ریئر ارتھ میٹیریل، لیکن جو سوچ ہے، جو ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے صدر ٹرمپ کا، وہ یہی ہے. اب بھارت اگر ان سے F-35 لیتا ہے طیارے، جس کی تعداد ابھی معلوم نہیں ہے، وہ 30 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، کتنے ہیں، اس کو کس طرح انٹیگریٹ کریں گے، اس وقت جو بھارت کی ایئر فورس ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر وہ ایزیلی انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ قیمت کے حوالے سے یہ رافیل سے سستا ہے. لیکن اس کو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں میزائلز کے ساتھ، تو وہ ایک بڑا سوال ہے. پھر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، آیا اس کو 2 سیٹر بناتے ہیں، نہیں بناتے، یہ تمام وہ سوالات ہیں جو اس وقت بھارت کو درپیش ہیں. اور لگتا یہی ہے کہ کوارڈ کی جب میٹنگ ہوگی سمٹ بھارت میں اس سال کے دوسرے حصے میں، تو شاید اس وقت تو کوئی فیصلہ ہو جائے. لیکن ایک لانگ پروسیس ہے وہاں بھی، کیونکہ بڑے پروسیجرز ہیں. وہ پہلے کہیں کمیٹیز میں جاتی ہے، پھر وہ کیبنٹ کے پاس آئے گی، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کوئی فیصلہ کریں گے. لیکن بھارت اس وقت ایک اچھی پوزیشن میں ہے میرے خیال میں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ ڈیفینس پہ کافی خرچ بھی کر رہے ہیں، 70 سے 80 بلین ڈالر، جبکہ پاکستان کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہمارا 8 سے 9 بلین ڈالر کے درمیان ہے. لیکن پریشانی پھر بھی ہے پاکستان کے لیے ہے، لیکن ہمیں بھارت پھر بھی مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے اپنے جو نیوکلیر ڈیٹرنس بنا لیا. مجھے یاد آتا ہے کہ دیکھیے نا، اگر آج یوکرین کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوتے، اگر وہ گیو اپ نہ کرتا جو انہوں نے کیے ہنگیرین بوڈاپیسٹ میمورینڈم کے تحت، جب سوویت یونین کلیپس ہوا تو بیلاروس، یوکرین اور قزاقستان کے پاس نیوکلیر ویپنز وہاں پہ تھے، تو انہوں نے گیو اپ کر دیے کہ ہمیں نہیں چاہیے نیوکلیر ویپنز. تو انہوں نے NPT کو بھی سائن کر لیا. اگر آج ہمارے پاس، جو ہمارے ہاں بھی کچھ لابیز ایسی ہیں نا، کہتے ہیں کہ پاکستان کو نیوکلیر ویپنز کی کیا ضرورت ہے. آج تصور کیجئے کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز نہ ہوتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے صحیح فیصلے کیے، اور پوری قوم نیوکلیر ویپنز پروگرام کے پیچھے تھی. اور آج بھی الحمدللہ اس پہ ایک کنسنسس موجود ہے. گو کہ کچھ ایک ریلیجیس مائنورٹی خاص طور پہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتی ہے. بے شک. اور اس مائنورٹی کے بارے میں آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بالکل اور ان کے عزائم کے بارے میں بھی جانتے ہیں. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. منتہا حسن کو ڈسافر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.